السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے گھر والوں سے اور اپنے آپ سے بڑھ کے محبت نہ ہو جائے۔ تو کسی ایسے شخصیت سے ہمیں محبت کیسی ہو سکتی ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنے سے ایک تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی محبت بڑھے گی۔ سیرہ پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیسے چنا اور ہمیں ان کی امت میں کیسے بنایا۔ ہم جب تک رسول اللہ کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس سچویشن میں اللہ کے رسول نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا اور کس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ سب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو بھلا ہم کیسے سنت پر عمل کر سکیں گے یا کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ سیرہ پڑھنے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی محبت ہوگی جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے اور دین کے لیے قربان کر دیں۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں جاننے کو ملے گا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے ساتھ دیا اور ہمیشہ ہر حال میں رسول اللہ کے ساتھ ایک انتہائی مضبوط سہارا بن کے رہے۔ آج کل کے ہمارے سپر ہیروز یا تو وہ فٹ بال پلیئرز ہیں، کوئی ایکٹر ہے، کوئی کرکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، پر سیرہ پڑھنے کے بعد یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کا ہیرو، اس کا الفا صرف ایک ہی انسان ہو سکتا ہے، وہ انسان جسے اللہ نے خود چنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آج کل کے بچوں کو اور ایون نوجوانوں کو اگر یہ پوچھا جائے کہ ایک بالی ووڈ کا ہیرو، ایک بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا ایکٹر جو ہے، اس کی گرل فرینڈ کا نام کیا ہے، اس کے بچوں کے نام کیا ہیں، اس کی فلموں کے نام کیا ہے، فلموں کے گانوں کے نام کیا ہیں، وہ سب اس کو حفظ ہوگا، لیکن جب اسے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام بتاؤ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری کلمہ شہادت میں جس رسول کا نام موجود ہے، ہمیں اسی بہترین ہستی کے بارے میں ذرہ بھی معلومات نہیں ہے۔ سیرہ پڑھنے سے ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ کس موقع پر کون سی آیت نازل ہوئی تھی، کون سی سورت نازل ہوئی تھی، کون سا حصہ نازل ہوا تھا، اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا تھا، یہ ہمیں سیرہ پڑھ کے بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ بات کسی کے لیے خامی ہو سکتی ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات اتنی مضبوط دلیل تھی کہ ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ قرآن جیسی کتاب خود کیسے بنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نریشنز ملتی ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے تخلیق کیا تھا جیسے کوئی انسان خود کو تخلیق کرنا چاہتا ہو، وہ بالکل ویسے ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باوقار شخصیت اور نرم لہجے کے مالک تھے کہ جو بھی ان سے بات کرتا تھا، ان سے ملتا تھا، اس کو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے کفار یہ کہا کرتے تھے کہ محمد سے دور رہو، وہ جادوگر ہے۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی کرتب تو نہیں کرتے تھے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسیوں کو کرتب کر کے دکھائے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا جاتا تھا؟ اسی وجہ سے کہ کفار کے نزدیک رسول اللہ کی شخصیت اور مہربان لہجہ ہی اتنا کافی ہوتا تھا کہ کوئی بھی ان سے عشق کر بیٹھے اور فوراً ان کی اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ اسی لیے انہیں جادوگر کہا جاتا تھا کہ محمد کے پاس کوئی جادو ہے جس سے وہ لوگوں کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا کے کیا حالات تھے؟ رومن امپائر تھی جو ایشیا، سیریا، فلسطین، مصر، نارتھ افریقہ، استنبول تک پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن میں ایک پوری سورت رومن امپائر کے نام پر موجود ہے، سورہ نمبر 30، سورہ الروم۔ ان کے علاوہ پرشینز تھے جو آج کا ایران ہے۔ زیادہ تر پرشینز آگ کی پرستش کرتے تھے، وہ اپنی عورتوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، کچھ ان میں سے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور کچھ تو دوسرے انسانوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کنفیوزڈ تھے۔ اگر رومنز کو دیکھا جائے، جب کرسچینٹی پھیلنا شروع ہوئی تو ہر وہ بادشاہ جو آتا تھا وہ بائبل میں چینجنگ کرتا تھا اور بہت فخر سے بتایا کرتا تھا کہ فلانی بائبل فلانے کنگ کا ورژن ہے، اور یہی کرتے کرتے آج دنیا میں بائبل کی 36 مختلف اقسام ہیں اور اپنی اصل حالت میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی جب کوئی کنگ اپنی مرضی کے مطابق بائبل میں تبدیلی لاتا اور ایسے ہی کرتے کرتے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ٹرینٹی کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح کرسچنز کے درمیان کی تفریق ہو گئی اور ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑنے لگا۔ کوئی اس حق میں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ٹرینٹی کا حصہ ہیں اور کوئی یہ کہنے لگا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور کرسچنز نے اپنے دین میں بدعتیں جاری کرتی ہیں۔ کرسچینٹی میں وہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو ان کی اپنی ایجادات تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اور اسی طرح رومنز اور پرشینز میں بھی لڑائیاں ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ پرشینز کو زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا پر اصل میں دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈرتے تھے۔ یہ جنگ کافی لمبے عرصے تک چلتی رہی، کبھی ایک جیتتا تھا اور کبھی دوسرا۔
ان کے علاوہ انڈین سب کانٹیننٹ تھا جن میں ہندو اور بدھسٹ شامل تھے، اور پھر مکہ میں کون لوگ موجود تھے؟ مکہ میں بت پرست لوگ تھے، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے، توہم پرستی پر یقین رکھتے تھے، وہ جوتشیوں کے پاس جا کے اپنے مستقبل کا حال پتہ کرتے تھے، اور ان سب کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ مکہ کے حالات کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں مکہ کے لوگ کس جاہلیت میں زندگی گزار رہے تھے۔ آج کی ویڈیو صرف ایک انٹروڈکشن تھا، صحیح والی ڈیٹیلڈ سیرہ ہم اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے، تو پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔